لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خلائی گفتگو کرتے ہیں، روحوں کی گفتگو کرتے ہیں، خوابوں کی گفتگو کرتے ہیں، جنوں کی گفتگو کرتے ہیں، تو جادو کی کرتے ہیں۔ میرا زندگی کا مقصد اس وقت آپ کے ساتھ اس پوری سیریز میں، اس پرٹیکولر پروگرام میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ غیب کی دنیا اصل دنیا ہے۔ کہیں اور جا رہی بات، اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کے آڈینس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو آج سیریس لے لیں، میرے جانے کے بعد یہ ویڈیو پھرولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم زندہ حیات ہیں، ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں۔ میں کیوں زور دیتا ہوں یاسر بھائی لوگوں کو کہ ان چیزوں پہ غور کریں؟ ہم نے لائف کو اتنا ایزی لے لیا ہوا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا قدم ہم نے اٹھایا تھا اور اس کا کتنا بڑا انجام ہے، تو ہم ڈر جائیں، ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، ہم کہیں یار ہم ٹائم نہیں ضائع کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے اتنا وقت یہ جاننے میں لگا دیا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، انجام تو انتظار کر رہا ہے۔ دریا بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ارواح ہیں یہ اس دنیا سے جانے کے بعد گھروں میں آتی ہیں، تو آپ کا کیا اس بارے میں رائے ہے کہ اس روح کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی احساساتی یا روحانی تعلق بعد میں بھی قائم رہتا ہے؟ جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یاسر جنجوع اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوع پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ آج دن ہے جمعہ کا۔ دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ ہوگا، تو آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشن پہ ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی جب یہ پوڈ کاسٹ ہم سٹارٹ کر رہے تھے تو میں نے لاسٹ کوسچن آنسر والا جو سیشن ہوا تھا اس کے کومنٹ سیکشن سے جا کے سوالات لینا شروع کیے، تو ایک کومنٹ میرے سامنے آیا، اور کچھ ترتیب یوں ہوتی ہے، میں سوال جب لے رہا ہوتا ہوں تو میں دریاب بھائی کے ساتھ اکثر ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ والا سوال لے لینا چاہیے، اور جو بہت زیادہ دفعہ ڈسکس ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ تو ایک سوال پہ میں رک گیا، اور رکنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ سب سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اور اسی سے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے، لیکن یہ سوال بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اچھا دریاب بھائی، سوال یہ ہے کہ my son has multiple diagnoses like autism, OCD, severe anxiety, non-verbal, short memory, and he doesn't even know I am his mom. So my question is whether he choose to become like this or یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ مختلف چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ڈسیبلٹیز ان کے ساتھ جڑی ہیں، اور شاید میں نے بیچ میں سے کچھ اسکپ بھی کر دی ہیں پڑھتے پڑھتے۔ تو اتنی ساری چیزیں ایک ہی انسان کے ساتھ منسلک ہو جانا، اور ایک چیلنج کی شکل میں انسان اس دنیا میں آ جائے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ جو خاتون میری اتنی خدمت کرتی ہیں یہ میری ماں ہیں۔ تو کیا ہم نے ملٹیپل پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ انسان اپنی تقدیر، یہ چیزیں اپنے ساتھ خود چوز کر کے آتا ہے، تو کیا یہ بچہ بھی اپنے لیے سب کا انتخاب کر کے آیا ہے؟ دیکھیں، جتنے بھی اسپیشل لوگ ہیں، یہ کسی بڑے خوبصورت آدمی نے یہ اسپیشل ٹرم یوز کی ہے ان کے لیے۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ کوئی باشعور آدمی تھا، کیونکہ اسپیشل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ، جیسے ہم عوام اور خواص کی گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح یہ مخصوص لوگ ہیں جو وہاں خواص تھے۔ کچھ لوگ یہاں خواص کی لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں جو بہت باعلم، باشعور اور اعلیٰ مرتبت لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم خواص کہتے ہیں، جن کی گفتگو کا معیار بہت بلند ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے معیار سے بہت اوپر، ان کو روشنی
دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس دنیا کے خواص. کچھ ہوتے ہیں اس دنیا کے خواص جنہوں نے جب ہم نصیب والی کارٹ میں سب کچھ ڈال رہے تھے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی دیجیے گا، ہمیں وہ بھی دیجیے گا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہمیں یہ بھی مت دیجیے گا، ہمیں وہ بھی مت دیجیے گا، کوئی اور مشکل ہے تو وہ بھی ڈال دیجیے گا، کوئی اور پرابلم ہے تو وہ بھی ڈال دیجیے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت خاص وہاں کے لوگ تھے، تبھی یہاں پہ انہوں نے وہ نعمتیں ہی نہیں لیں جن نعمتوں کے سوال میں ہم لائن میں کھڑے ہوئے اپنے آگ کو تیار کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم اب وہ نعمتیں جو ہم نے ڈیزرو نہیں کی، جو ارن نہیں کی، تحفے میں ہم نے لے تو لی تھیں، اب ہمیں وہ نہ ارن کرنے کی وجہ سے برن کرنی پڑ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں آپ یہ نعمتیں وہاں دے دیجیے گا، ہم یہاں پہ نہیں لیتے، ہم ان کو پہلے سے ہی رد کرنے کو تیار ہیں تاکہ ان کا سوال ہی نہ ہو ان سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو اپنی زندگی آسان کر کے چلے گئے، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی. جس گھر میں وہ آئے اس گھر میں ایک امتحان کی سی کیفیت میں آ جاتے ہیں گھر والے. کبھی عقیدہ کوسچن ہوتا ہے تو کبھی لاجک کوسچن ہوتی ہے، کبھی علم سائنس کوسچن ہوتی ہے، تو کبھی کیا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ارواح نے آپس میں وہاں پہ بہت گہرا تعلق قائم کر لیا تھا، وہاں پہ یہ تک طے ہوا تھا، میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی اسپیشل چائلڈ بن کے دنیا میں مجھے آسانی دے دے گا. کیسے؟ دیکھیں، مجھے اگر تمام نعمتیں مل گئی ہیں اور ایکسیپشنل نعمتیں مل گئی ہیں، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے دنیا، تو میں کیا کروں گا کہ میں امپیکٹ چھوڑنے کی کوشش کروں گا. کوئی سیاست میں آ جاتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے، ایک سیاسی ایک پوزیشن لیتا ہے کہ اب میں امت کی بھلائی کروں گا، یا اپنے ملک کی، یا جس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، یا غریبوں کی مدد کروں گا، یا لاچاروں کو سڑک سے اٹھا کے سہارا دوں گا. بہت سے ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ بڑے بڑے کام کر کے دنیا سے گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کا قابل شخص سمجھا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انہوں نے نعمتیں بانٹنی شروع کر دی اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا لوگوں کے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بچے عنایت کیے، ان کے تو گھر میں ہی ایک ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دیا کہ اس کی نگہداشت ہی ان کو اللہ کے کاغذوں میں کتنا معتبر کر دے گی. ان کو اتنا بڑا امپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پوری دنیا کا سوچ رہا ہوں. میں اس اللہ کے خاص بچے کو اتنی محبت سے پالوں کہ کیونکہ ایسے اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے عام بچوں سے، کیونکہ یہ خاص بچے ہوتے ہیں تو عام بچوں جیسا بیہیویئر تو ہوتا نہیں. تو کبھی وہ سختی بھی کر جاتے ہیں بچے، کبھی ان کی بیماری یا ان کی کیفیت ساری رات جگاتی ہے، تو کبھی کسی تکلیف سے گزارتی ہے. اور مسئلہ یہ نا کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی زندگی بڑی آسانی سے یہاں پہ گزر گئی وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ نہیں ہے اصل میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بلد میں کہ ہم نے دو نجدین، دونوں رستوں کی ہدایت دے دی. دو رستے، صحیح رستہ اور غلط رستہ، ہم نے دونوں رستوں کی ہدایت دے دی. اور آگے وہ دو رستے ایکسپلین کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے بھی جیسے کہا تھا نا کہ جب لگے کہ زندگی بہت آسان ہے تو سمجھ لو غلط رستے پہ. یہ انڈیکیشن ہے مولا علی کے قول میں. جب سمجھ لو کہ زندگی بڑی آسان جا رہی ہے تو سمجھ لو غلط رستے. اور ہمارے بڑے ہمیں کیا کہتے ہیں، بیٹے اتنا کمانا کہ زندگی آسان ہو جائے، بچوں کی بھی زندگی آسان کرنا، جائیدادیں زمینیں لینا، اور بڑی بڑی شادیاں کرنا، بڑے بڑے جہیز سیٹ کرنا، تو بڑے بڑے مہر سیٹ کرنا، تو بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بزنس کرنا، اور بچوں کو بس لگا دینا اسی کام پہ، اور اپنا تسبیح صلات کر کے مر جانا.
قرآن کہتا ہے کہ آسان رستہ تو غلط رستہ ہے. اب اس صورت کی روشنی میں، سورہ بلد کی روشنی میں یہی ہے کہ دونوں رستوں کی ہدایت دے دی، اور نیچے وہ دو رستے بتا دیے کہ جو آسان رستہ ہوگا، خوبصورت رستہ ہوگا، وہ غلط رستہ ہوگا، وہ تمہیں کھینچے گا اپنی طرف، لیکن وہ غلط رستہ ہوگا. صحیح رستہ ہمیشہ سخت ہوگا. اب جس گھر میں یہ اسپیشل چائلڈ آتا ہے، اس گھر پہ سب سے بڑی بھلائی کیا ہو رہی ہے؟ سخت پرورش، سخت مشکلات سے اس کو پالنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے. عام گھر میں اتنی سختی نہیں ہے، بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ آسانی میں آنا شروع. یہ بچے جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی سختی کی طرف ماں باپ کی زندگی جانا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر معاشرے میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارے کمپلیکسز میں بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی وہاں پہ بھی ان کو بچانا ہوتا ہے. پھر معاشرے کی ان چیزوں برائیوں سے بھی بچانا ہوتا ہے جو ان معصوموں کے ہیلپ لیس ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر آ سکتی ہیں، ان سے بھی بچانا. ان کا تو رستہ ہی مشکل ہوتا ہے ان ماں باپ کا. تو قرآن کے مطابق تو ان کو وہ بچہ آ کے پیدائش سے ہی ٹھیک رستے پہ لے آتا ہے. یہ وہ ارواح ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں گے تاکہ آپ کی وہاں کی زندگی مشکل ہو اور وہاں کی زندگی آسان ہو. تو یہ دوسری ارواح کہتی ہیں ہاں 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 ضرور آنا ضرور آنا، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. اس ٹائم ہم بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں یاسر بھائی کہ یہ بھی آفت لانا، وہ بھی لانا، یہ بھی کرنا. یہاں کہ ہمیں سکھایا کیا جاتا ہے، یہ جو میرا اختلاف ہے علماء کے ساتھ بھی، کہ علماء دین کو پتہ نہیں میٹھی گولی بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں کہ بڑا سافٹ سا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی امن نہیں ہے زندگی میں. زندگی ایک کانسٹنٹ جنگ ہے. ہر وقت ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں. حق اور باطل کی جنگ ہماری پیدائش سے اس کائنات کے ابتدا میں جب اس کانسیپٹ کو کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جنگ شروع ہو گئی تھی. اگر نہ ہوتی، امن کے حالات میں ہم دنیا میں آئے ہوتے تو میں بھی امن کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں پرچار کرنے والا ہوتا. امن سے یہ دنیا شروع ہی نہیں ہوئی، یہ شروع ہی جنگ سے ہوئی ہے. ہم حالت جنگ میں اترتے ہیں تو حالت جنگ میں سختیاں ہی ہوتی ہیں یاسر بھائی، آسانیاں نہیں ہوتی. لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی میں اگر آسانیاں ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے کہ میری زندگی میں آنے والی جو آسانی ہے وہ آزمائے نعمت بھی تو ہو سکتی ہے. کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی تو دے سکتا ہے. اب ہم اس کو آزمائش اور نعمت میں فرق کیسے کریں؟ جی دیکھیں، پہلی بات کہ نعمت کبھی بھی مفت میں نہیں آتی. کوئی نعمت مفت میں نہیں ملتی. پہلے سے ضرور مل جاتی ہیں، ہم یہ آنکھیں شانکھیں سب کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن یہ مفت میں نہیں ملتی. اور یہی میں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ میرا جو مقصد ہے، لوگ اچھا ایک اور بات میں کلیئر کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خلائی گفتگو کرتے ہیں، روحوں کی گفتگو کرتے ہیں، خوابوں کی گفتگو کرتے ہیں، جنوں کی گفتگو کرتے ہیں، تو جادو کی کرتے ہیں. میرا زندگی کا مقصد اس وقت آپ کے ساتھ اس پوری سیریز میں، اس پرٹیکولر پروگرام میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ غیب کی دنیا اصل دنیا ہے. غیب سے ہی شروع ہوتی ہے دنیا. حاضر میں ہم چھوٹی سی زندگی گزارتے ہیں اور پھر غیب میں چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے ابھی غیب ہے. یہ چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس دنیا کا. اس سے پہلے کروڑوں سال گزرے ہیں انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے، اربوں سال گزرے ہیں، سو کالڈ سال جن کو ہم یہاں کے سال گنتے، اور اربوں سال آگے آنے ہیں. تو یہ جو چھوٹے سے 30 40 50 سال ہم یہاں گزارتے ہیں، ہم نے سمجھ لیا یہ زندگی ہے. دین، مذہب، جو بھی مذہب ہے وہ کہتا ہے اس دنیا کو صرف اور صرف امتحان سمجھنا ہے، اس کو آسائش سمجھنا ہی نہیں ہے. اب جب دنیا کو امتحان سمجھنا ہے، آزمائش سمجھنا ہے، تو نعمت کو بھی آزمائش ہی سمجھنا ہے. نعمت اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. آنکھیں ملی ہیں تو جواب دینا ہوگا آنکھوں کے ساتھ کیا کیا. قوت گویائی ملی ہے تو جواب دینا ہوگا کیا الفاظ اٹر کیے. قوت سماعت ملی ہے تو جواب دینا ہوگا اس کا کیا اثر تھا اور اس کا اثر امپلیمنٹ کیسے ہوا. غلط بات کو روکا کہ نہیں روکا، اچھی بات کو سنی تو آگے چلائی کہ نہیں پھر چلائی. یعنی میں کوئی بات سن کے اپنے تک بھی نہیں رکھ سکتا، اس کا ریئیکشن واجب ہے، دینا واجب ہے. روکنا بخیلی ہے اور بددیانتی ہے.
مجھے اگر اچھا میسج آتا ہے اور اس کا امپیکٹ مجھ پہ اور میں نے آگے ٹرانسفر نہ کیا تو میں نے خیانت کی، اور برا میسج آیا اور میں نے اس کو نہ روکا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے میں پھنس گیا اس میسج کے سننے میں بھی. یعنی سماعت بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. آپ کے پاس اولاد، پیسہ، مال اور دولت، آسائش اتنی بڑی آزمائش کی صورت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر آئیں گے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہمیں سمجھ آؤ گے، ہمیں سخت سے سخت زندگی دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں یہ تو خوبصورت لوگ ہیں، انہوں نے تو وہیں سے سختی لے لی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو واپس جا کے رو رہے ہوں گے کہ ہمیں بھیجیں، انہوں نے آنے سے پہلے ہی اپنے اوپر سختی لے لی ہے. ماں باپ نے بھی اور اس بچے نے والنٹیئر کیا. دیکھیں اب جو خاتون ہے، پہلے تو یہ خاتون شکرانے میں آنسو بہائیں جا کے مصلی پہ کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے اس وقت ان کا نام لے کے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اس پلانٹ کی جو لوگوں نے بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے سو گاڈ، اس کو سیکریفائس کرنے کو تیار ہوں اپنے ماں باپ کی زندگی کی آزمائش کو عیاں کرنے کے لیے کہ یہ خوبصورت لوگ ہیں، انہوں نے آزمائش وہاں سے لے لی تھی. آپ کا بچہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنا اسپیشل ہے کہ اس نے آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی دنیا وقف کر دی. جیسے بھائی اس کی گریوٹی کو سمجھیں. میں نے تو نہیں یہ کیا، میں نے یہ دنیا وقف نہیں کی اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے. اب ان خاتون کا بچہ میرے سے کتنا سپیریئر ہو گیا، اس لیے وہ اسپیشل ہے اور میں ناٹ سو اسپیشل. میں عوام ہوں، وہ خاص ہے وہاں کا. میں نے دیکھیں پوری طرح نعمتیں لی ہیں، بلکہ ایکسیسو نعمتیں لی ہیں. وہ بچہ یہ سیکریفائس وہاں سے کال کر کے آیا. میرے خیال سے بڑی وضاحت سے آپ کا یہ سوال ایڈریس ہو گیا ہوگا. اگلا سوال یہ ہے، اس بچے کو اتنا پیار کریں کہ صبح اٹھ کے تو پہلے اس کو تھینک یو کیا کریں کہ بیٹے تو نے یہ کیا کر دیا میرے لیے. میں نے تو نہیں کیا یہ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. یہ ماں بولے بچے کو، میں بھی تو اسپیشل آ کے اپنی ماں کو خاص کر سکتی تھی. میں نہیں آئی، میرا بچہ اسپیشل بن کے مجھے خاص کر گیا. یہ اتنے خوبصورت بچے ہیں، ان کا دن رات شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بچہ سے نوازا جس نے وہاں قربانی کال کی جہاں کوئی بھی نہیں کال کر رہا تھا. ونڈرفل. نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم یاسر بھائی، میرا ایک سوال ہے جو میرے لیے، ایک سیکنڈ جی، اچھا جی، میرا ایک سوال ہے جو میرے لیے شاید ہمیشہ سے کنفیوزنگ رہا ہے. فرسٹ ٹائم آپ کی پوڈ کاسٹ میں کمنٹ کر رہی ہوں، پریت ریا بھائی سے ضرور پوچھیے گا. سوال یہ ہے کہ ایک میری روح ہے اور ایک میرا نفس ہے، ان میں سے میں کون ہوں؟ جب مرنے کے بعد روح نکل جائے گی مجھے وہ محسوس ہوگی؟ یہ سوال ہے، کوشچن مارک آگے. وہی میں ہوں یا خدا نہ خواستہ قبر میں عذاب نفس کو ہونا ہے، وہ مجھے محسوس ہونا ہے، تو روح تو برزخ میں ہے جو کہ میں ہوں. بہت سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. جو سیکنڈ کوشچن تھا بیچ میں وہ کیا تھا جو آپ نے کہا تھا کوشچن مارک ہے جس کے آگے؟ اچھا، یہ کہتے ہیں جب مرنے کے بعد روح نکل جائے گی، نہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک میرا نفس ہے، ایک میں اور ایک میری روح. ان میں سے میں کون ہوں؟ جب مرنے کے بعد روح نکل جائے گی مجھے وہ محسوس ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، وہی میں ہوں یا خدا نہ خواستہ قبر میں عذاب نفس کو ہونا ہے، وہ مجھے محسوس ہونا ہے، تو روح تو برزخ میں ہے جو کہ میں ہوں. بہت سارے سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ. اچھا جی، دیکھیں ایک روح ہے، ایک نفس ہے اور ایک جسد ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ہمارے صحیح جسم کے لیے، جب ہم کہتے ہیں نا جسد خاکی کو
دفنا دیا گیا. جی جی جی. یہ جو جسد ہے یہ ہماری باڈی ہے. صحیح. یہ جو روح اس جسد کے اندر ہے اور نفس اس جسد کے باہر ہے. یہ پہلے تو ان کی پوزیشنز دیکھ لیں. روح اندر ہے, اس کے ارد گرد جسد ہے, اور اس جسد کو شیپ دینے کے لیے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف نفس موجود ہے. وہ نفس جو جن ہے. صحیح. وہ نفس جو آگ کے فیوم کا بنا ہوا جن ہے, جو ہماری اس گیلی مٹی کو شیپ دینے کے لیے پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ ہیں 3 بیسک اینٹیٹیز. صحیح. اب میرا یہ ہاتھ اگر یہاں سے کچھ چیز ٹچ کرتا ہے تو آپ یہ کہیں گے دریاب نے ٹچ کیا. آپ یہ نہیں کہیں گے دریاب کے ہاتھ نے ٹچ کیا, دریاب نے ٹچ کیا. میری کتاب میں نے کچھ لکھ دیا تو آپ کہیں گے دریاب نے کہا. آپ یہ نہیں کہیں گے دریاب کی کتاب نے کہا. صحیح. یعنی میری ایگزسٹنس میرے الفاظ کی صورت میں بھی میں ہوں, اور میرے ایکسٹینڈڈ فیچرز کی صورت میں بھی میں ہوں. اسی طرح روح کو آپ نے جسد سے جدا نہیں کرنا, اور نفس کو آپ نے جسد سے جدا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں مل کے ایک انسان کی تکمیل کرتی ہیں. انسان کی تکمیل. انسان بغیر روح کے انسان نہیں ہے. صحیح. اور روح بغیر انسان کے ایگزسٹ نہیں کرتی اس پلانٹ پہ. ٹھیک ہے. اور نفس ہٹا دیں گے تو یہ گیلی مٹی ڈی شیپ ہو جائے گی. اس لیے وہ نفس بھی اس کی اسی طرح ایکسٹینڈڈ شیپ ہے جیسے میرا یہ ہاتھ. صحیح. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وے بلیا سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. گور کہتے ہیں قبر کو. جی جی. کہ ہم تو مرتے نہیں ہیں, قبر میں جو باڈی ڈالی ہے کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. یہ فلسفہ ہے, اور انتہائی خوبصورت فلسفہ ہے کہ بلا کی جانا میں کون, کہ میرے اندر کا میں کون ہوں, میرے باہر کا میں کون ہوں, میرے الفاظ کا میں, میری عزت احترام, میرا نام جو رہ جائے گا وہ کون ہے. انسان روح کا انسان کی صورت میں اس دنیا میں آنا, اس کانسیپٹ کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا نا تو انشاءاللہ ہمارے اس سوال کا جواب ہمیشہ کے لیے لوگوں کو پہنچ جائے گا, کیونکہ یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے سوال. جی جی جی. روشنی نے, یعنی روح کی روشنی نے ایک سفر طے کرنا ہے ابتدا سے, یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے روح کو عالم ارواح میں ٹھہرایا, وہاں سے ایسے کر کے یہ دنیا میں آتی ہے, ایسے کر کے زندگی گزارتی ہے, اور ایسے کر کے موت لے کے واپس چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیمرے کے سامنے, لوگوں کے سامنے, تو میں پریزنٹیبل ہونے کے لیے اپنا حلیہ درست کر کے آیا ہوں. صحیح. یا میں نماز کے لیے مصلی پہ جاؤں گا تو میں وضو کر کے یہ لوازمات پورے کر کے مصلی پہ کھڑا ہوں گا. صحیح. اسی طرح دنیا میں آنے کے بھی کوئی تقاضے ہیں. صحیح. روح نے اگر دنیا میں آنا ہے تو وہ کھلی نہیں گھوم سکتی. ٹھیک ہے. اس نے ایک باڈی پک کرنی ہے, اس باڈی کی کوئی شناخت ہے. اب سمجھیے گا, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے. شناخت ہے, اس شناخت کی پوری لینیج ہے. میں آدم علیہ السلام سے لے کے اپنی لینیج کو ارواح میں دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح میری, یعنی میں اور میرا جسم ایک ہی چیز, کہ یہ ذریعہ ہاشمی مجھے اپنے اس پرپز کے لیے سوٹ کرتا ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے لیے. تو میں ذریعہ ہاشمی کا جسد لے کے ذریعہ ہاشمی کے عقل و شعور کے مطابق یہ اس طرح سے جاؤں گا اور اس سرکل کو کمپلیٹ کروں گا. روشنی نے ایک سیٹ آف پاسبلٹیز اپنے سر پہ لیا. ایک فوٹون سمجھ لیں سائنس والے, ایک فوٹون نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی وہ ایک انسان ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ فوٹون کہہ رہا ہوں. یہ تمام روحیں
ان تمام لوگوں کی صورت میں اس پوری دنیا کا یہ سرکل پورا کر کے ان تمام ہونے والی چیزوں کو ہو کر دکھائیں گے کہ کائنات کے خالق کے سارے وہ کلیمز جو پاسبلٹی کی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہم سارے لوگ مل کے ایسے پورا کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس میدان میں اترنے کے لیے جسد لینا ضروری ہے، وہ جسد بن کے آتے ہیں، جسد لے کے آتے ہیں، جسد یہیں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی جسد لے کے اوپر نہیں جاتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ جسد سمیت بلائے، چاہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی صورت میں، چاہے ادریس علیہ السلام کے، ہاؤ ایور جو اللہ تعالیٰ جن کو جسد کے ساتھ اٹھائیں وہ بڑے خاص ہستی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ یونیفارم پہننا ہے اور جاتے ہوئے یہ یونیفارم یہیں پہ دفن کرنا ہے اور ایگزٹ کر جانا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس یونیفارم کے اندر بھی ہیں اور یونیفارم کے باہر بھی ہیں، باہر اپنے ایکشنز اور الفاظ کی صورت میں، اندر روح کی صورت میں۔ اس لیے ان تینوں کو جدا نہیں سمجھنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تینوں بینگز، روح، بدن، جسد اور نفس، یہ تینوں اپنا اپنا ایک انٹلیکٹ کیری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہم جتنی بیان کریں کم ہے۔ انسان نے موبائل بنایا، یہ چلتا ہے، کام کرتا ہے، ایک زندہ سی چیز بنا دی ہے انسان نے، مر بھی جاتی ہے، پھر بیٹری لگاتے ہیں تو دوبارہ سے جان آ جاتی ہے۔ کتنی مردہ سی زندہ چیز بنائی ہے انسان نے، بالکل، کہ ہم اس کو زندہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹم بھی بنایا ہے تو وہ زندہ ہے، وہ ہر وقت حرکت میں ہے، اس کو چارجنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایٹم بھی، یہ ٹیبل بھی زندہ مخلوق ہے، یہ سائنسدان سے پوچھیں تو کہے گا یس، یہ اس کی حرکت بتا رہی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارا مولیکولر موشن آہستہ 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 اتنا ڈیڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بدن پتھر کا بن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ حرکت نہیں ہے تو لائف نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کن کہتے ہیں تو ان کا بنایا ہوا ہر چیز زندہ ہے۔ اب جسد بھی اسی لیے اپنا ایک شعور رکھتی ہے، عقل یعنی انٹلیکٹ رکھتی ہے، نفس بھی اپنا انٹلیکٹ رکھتا ہے، روح بھی۔ ہم نے کرنا کیا ہے، ساری عمر ہمیں ان تینوں کو ایک مقصد، ایک جگہ پہ لانے میں گزر جاتی ہے، جو لے آتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی نے نہیں سمجھنا کہ روح کچھ اور ہے، وہ سب نے اکٹھے جانا ہے اوپر۔ قبر میں ہاؤ ایور روح نہیں واپس انسرٹ ہوتی۔ قبر کا عذاب جو ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ نفس کا بھی اپنا ایک انٹلیکٹ ہے اور جسد کا بھی برین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خوبصورت کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ قبر میں مردے کے کوشچن آنسر چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو قبر کا عذاب دیکھتے ہیں، سب نہیں دیکھتے قبر کا عذاب، شہید قبر کا عذاب نہیں دیکھتا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ آپ شہید کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، شہید کے بدن کو بھی مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے، اور دوسرا روح کی تکلیف ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ کی ہوتی ہے کچھ کی نہیں، شہید کی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے۔ اچھا دریا بھائی، یہاں پہ اب ایک سوال شاید میں نے پہلے بھی کہیں لیا ہوا ہے، یہ سوال کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وفات کے فوراً بعد کیا روح جسم سے ڈی اٹیچ ہو جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ کر لیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ روح جب پرواز کرتی ہے وہ جسد کے کفن دفن کے مراحل اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو روح جسد ہے وہ خاک میں نہ چلا جائے، قبر میں نہ چلا جائے۔ تو دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گمان ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی ریفرنس ہو؟ یا دیکھیں، دنیا ایک وقت کی قید کا نام ہے، وقت کی قید۔ آج وقت کی قید ختم ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ موت واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جسد مزید زندگی نہیں دیکھے گا، اس کی کتبے پہ اس کی تاریخ لکھ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ سے اس نے زندگی دیکھنا شروع کی اور اس تاریخ سے زندگی دیکھنا
ختم کر دیا. صحیح. جیسے وہ جاتا ہے تو روح اس وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے. صحیح. اب جیسے وہ آزاد ہوتی ہے وقت کی قید سے تو یہ والے مراحل دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے دوسرے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں, جب کوئی دوسرے مراحل میں جا چکا ہے اور اتنے بڑے وہ مراحل ہیں تو اس کو اس دنیا کا تو کانسیپٹ, اب کیونکہ ہم ایک شخص بھی مرے گا نا تو ہم سب حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے. جو 200 سال پہلے بھی فوت ہوا ہے نا, وہ مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو حشر میں دیکھ رہا ہے ابھی ایسے ایز وی اسپیک. صحیح. دیکھ چکا ہے. یہ میں اب کہیں اور جا رہی ہے بات, اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ بات آپ کے آڈینس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو آج سیریس لے لیں, میرے جانے کے بعد یہ ویڈیو پھرولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی ہم زندہ حیات ہیں, ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں. سب لوگ فلمیں دیکھتے ہیں سائنس فکشن کی, جس میں یہ گفتگو میننگ فل ہو جاتی ہے. ہم نے یعنی میں نے یہ نظر میں بدن کی صورت میں آ رہا ہوں, میں نے آپ نے اس پورے پروسیس آف لائف کو اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کے ساتھ تیار کیا اور اس کو اتنا امپورٹنس دی, سگنیفیکنس دی کہ ہم اتنی بڑی جگہ سے اتر کے ایک تلخ ایکسپیرینس سے گزر کے ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپس ہیں, اور یہ ہم کر چکے ہیں. چونکہ ہم فلم کے اس حصے میں ہیں, اب دیکھیں مووی, ابھی میں اب کوئی مووی لگا دوں تو وہ ایکٹر وہاں موجود تو نہیں ہے نا. جی بالکل. اب یہ بات لوگ سمجھیں گے. اب وہ ایکٹر, کئی ایکٹر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, ابھی میں ان کی مووی چلاؤں تو وہ زندہ نظر آئیں گے. صحیح. اسی طرح یہ مووی ختم ہو چکی ہے, ہم چونکہ اس مووی کے پروسیس میں ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے یہ فلم ابھی چل رہی ہے, ابھی سب کچھ یہی کچھ, یہ ختم ہو چکا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے, اور دوزخ میں ایسے جلے, ایسے اس ٹینس میں گفتگو کرتے ہیں, اس گرامر میں گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہو رہا ہو. آقا علیہ السلام کو جب معراج پہ اللہ تعالیٰ نے لے کے گئے ہیں تو جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے ہیں, جنت میں خوشحال لوگ دکھائے. وہ کون لوگ ہیں یاسر بھائی؟ جو اس فلم کے کریکٹرز تھے, میں اور آپ. صحیح. اب سمجھیں اس بات کو کہ یہاں پہ وقت کی ایک جگہ پہ جنت جہنم کا کانسیپٹ چل رہا ہے, اور اس سے پہلے ایک پورا پروسیس مووی کی صورت میں گزرا ہے جو ابھی ہماری یہ لائف ہے, یہ ہم گزار چکے ہیں. یہ تو ہم اگر ہم چاہیں, چلیں ایک اور میں بات بتاتا ہوں, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس فلم کا اینڈ دیکھے کہ میں کیسے مرتا ہوں, کیسے مرا, میرے کتنے بچے ہوئے, ان کے آگے کتنے بچے, ان کی کتنی نسلیں ہوئیں, وہ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے نماز مومن کی معراج ہے. صحیح. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیک. یہ نہیں کہ ہر شخص کو معراج نصیب ہو رہی ہوگی, مطلب کہ مومن اپنے ایمان اور شعور کی اس سطح پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو یہ تک پتہ چل جائے گا برڈز آئی ویو سے کہ میرا انجام کیا ہے. صحیح. جو کہ اصل میں ہے, یہاں کس وجہ سے میرا وہ انجام ہوا. میں کیوں زور دیتا ہوں یاسر بھائی لوگوں کو کہ ان چیزوں پہ غور کریں. ہم نے لائف کو اتنا ایزی لے لیا ہوا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا قدم ہم نے اٹھایا تھا اور اس کا کتنا بڑا انجام ہے, تو ہم ڈر جائیں, ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں, ہم کہیں یار ہم ٹائم نہیں ضائع کر سکتے, سو بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے اتنا وقت یہ جاننے میں لگا دیا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, انجام تو انتظار کر رہا ہے. یہ وقت کی قید ہم نے ایزی لے لی ہے, شکر لگا رہے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں کیا ہوا یاسر بھائی کہ کسی نے کوئی بات کی کہ کسی چھوٹی سی کوئی سکسیس کے بارے میں, تو میں نے کہا ڈر جاؤ,
کہتا ہے سکسیس سے ڈر جاؤں. میں نے کہا ڈر جاؤ سکسیس سے، کیونکہ یہ اس دنیا کی سکسیس ہے. اس دنیا کی سکسیس تو وہاں کا فیلئر ہے. انلیس تمہاری سکسیس ہی اللہ کی سکسیس ہو. ہم کون سی اللہ کی سکسیس اچیو کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے تو مسلمان صرف شکست دیکھ رہا ہے، ایمان کا ماننے والا شکست دیکھ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسڈر شکست دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ڈر ہی بھی نہیں لگ رہا. اب کیوں مہدی علیہ السلام کی ضرورت پڑے گی؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کیونکہ ہم ہار گئے ہیں. اب وہ جتانے کے لیے ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہے ہمارا انجام کہ دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام آ کے ہماری امت کو بچائیں تو بچائیں. ہم نے آقا علیہ السلام کی جیت کو اپنے سروں سے گرتے ہوئے دیکھا، اور ہم اس ملبے کے نیچے اپنے اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ دریاب کیا خلائی باتیں کرتا ہے، یا یہ لوگ کیا باتیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اتنے کلیئر باتیں ہیں یاسر بھائی کہ یہ پوری کی پوری زون جو ہے، اس کے بعد دیکھو قرآن نے آگے کے بھی عکس دکھائے ہیں. یہ نہیں کہ خالی پیچھے کی باتیں کی ہیں، پہلے کی. Everyone needs to wake up یاسر بھائی. بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم صبح اٹھتے ہیں، کام کاروبار رشتے ناطے تعلق دوستی، رات سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں کام کاروبار. کیا ہم یہاں مزدوری کے لیے آئے تھے؟ ہم یہاں مزدوری کے لیے نہیں آئے تھے. ہم جنت کے نکالے ہوئے لوگ ہیں یاسر بھائی. لیکن دریا پہ عالمی اسباب بھی تو ہے. یہ پھر اس میں یہ جو زندگی گزارنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مقصد کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. زندگی تو لوگوں نے ایسی ایسی حالت میں گزاری ہے. میں اور آپ چلتے ہیں 70-80 سالہ بزرگ بسترے مرگ پہ پڑے، گزر گئی نا ان کی زندگی. اینٹ پہ سر رکھ کے بھی گزر گئی. کون سا کوئی ان کا کوئی میرے سے زیادہ ہی عمر جئیں گے، وہ میرے سے برے حالات میں زیادہ عمر کے لوگ جی لیتے ہیں. گزر جاتی ہے نا ان کی زندگی، تکلیف سے گزر ہی جاتی ہے. مقصد کے لیے آپ پیسہ بنائیں، دولت بنائیں، شہرت لے کے آئیں، طاقت بنائیں، پولیٹیکل مووز اٹھائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں. میں کہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کھرب پتی بنائے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بس زندگی اچھی سی گزار کے جانے اور میرے بچے بس وہ کھجور کے گھیٹیوں پہ میرے اشارے ثواب کر دیں گے، تو یہ وہ جہالت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. ہم نے کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو سویٹر بھی اگر سردیوں میں یہ سوچ کے پہنایا نا کہ اس کو سردی لگے گی تو ہم رہ گئے. ہم نے اس لیے سویٹر بنانا ہے کہ میرا بچہ اگر صحت میں ہوگا تو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا. ہم پتہ نہیں کیوں. اچھا دریا بھائی، یہ ابھی آپ نے وہ جب گھیٹیوں کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہم اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، صدقہ مرحومین کے لیے، تو اپنے پیاروں کے لیے اس طرح کے صدقات کرنا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا چلیں ہم یوں کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ان تک کوئی اس طرح سے چیز پہنچتی ہے یا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. حالانکہ میں یہ ملکوں کی ریاستوں کی جنگوں کے مرنے والوں کو شہید نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا. میں صرف اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کسی شہید کی گھر والوں نے اس کے اصالے ثواب کی دعا کی؟ اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتہ شہید ہے، وہ تو سیدھا جنت، وہ تو ٹکٹ دیتے ہیں اس کو جنت کو. گھر والے کہتے ہیں ہمارا بچہ جنت میں، کیا شہید ہو گیا. اصالے ثواب کی ضرورت ہی اس کو پیش آتی ہے یاسر بھائی جس کے بچوں کو شک ہوتا ہے کہ میرا باپ شاید نہ جائے جنت میں. لیکن اتنا پختہ یقین بھی کوئی کیسے لائے کہ کسی کو لگے کہ یہ یقین کیا، اس کی موت بتائے گی، زندگی نہیں بتائے گی، اس کی موت بتائے گی کہ وہ گیا جنت میں. میں یہی تو میرا تو پھر اس کا مطلب یہ بھی کوئی لے سکتا ہے کہ اولاد کا مرحوم والدین کے لیے اس دنیا میں کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں میں ایک اور رخ سے یہی بات کرتا ہوں. آج میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتا ہوں
تو میری موت بتائے گی کہ مجھے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ فوز العظیم اچیو کیا ہے جو قرآن جس کو کہتا ہے کہ یہ تم نے اچیو کیا تو اس کا صلہ صرف جنت ہے. میں قرآن کے کلیم کے اوپر شک کروں گا نا ایصال ثواب کی دعا کرواؤں گا اپنے لیے. تو اگر میں نے وہ موت لے لی ہے جو رستہ قرآن نے ٹیسٹیفائی کر دیا, قرآن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں, اسٹیمپ لگا رہے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ شک نہیں ہو سکتا اگر میں مسلمان ہوں تو, اگر میں اس کا ماننے والا ہوں تو. جب اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن میں کہ جو میرے رستے میں جان دے گا اس کا وہ میرے پاس ہے, اس کو تم مردہ بھی نہیں کہہ سکتے. ایصال ثواب تو مردوں کا ہوتا ہے, شہید کا کون سا ایصال, وہ تو زندہ ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میری بات کو سمجھیے گا. میری موت مشکوک ہے تو ضرور میری ایصال ثواب کی دعا کرنا. صحیح. میری موت حق کی طرح عیاں ہے کہ شہادت ہے تو ایصال ثواب کی دعا میں ٹائم مت ضائع کرنا, کود پڑنا اسی آگ میں جس میں تمہارا باپ مرا ہے. یہ میرا اپنے بچوں کی وصیت ہے آج آپ کے کیمرے کے تھرو کہ پرے دیٹ میری زندگی میں میرے ایصال ثواب کی دعا کرو کہ باپ شہید ہو جائے. اگر باپ شہید نہ ہوا تو میں بتا دوں ایصال ثواب, میں وصیت کروں ایصال ثواب بھی مت کرنا. میں اتنا عالی ظرف ضرور ہوں کہ اگر میں شہادت نہ لے سکا تو میں اپنے آپ کو اوپر اس قابل بھی نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کسی اچھے کھاتے میں لکھا جائے. شہادت کے علاوہ میں کسی موت کو موت نہیں کہتا یاسر بھائی, یا شہادت کے علاوہ کوئی موت ہی نہیں ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, الارم کلاک بج گیا اور بلاوا آ گیا, آپ ٹائم پورا ہو گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو میں اپنے ایکشن سے بلاؤں, نہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے اپنا ایکشن میرے اوپر لائیں. مومن میں یہ کرج ہوتا ہے کہ موت خود ڈیزائن کرتا ہے مومن. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ نہیں خالی, وہاں پہ بھی جتنے لوگ یہاں پہ اپنی موت ڈیزائن کر کے لے کے گئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں میرے کلیم کو کہ وہاں سے لے کے آئے تھے. جو یہاں پہ ایسے ہی مرے جا رہے ہیں نا طبعی, وہ میری بات کو ہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنا پرپز نہیں آئیڈینٹیفائی کر. وہ کریں ان کے بچے روز دن میں کریں ایصال ثواب کی دعا کہ پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں بچتا باپ میرا. جس شخص کا باپ بھی اللہ کے رستے میں شہید نہیں ہوا, اللہ کے رستے میں نہیں مرا, وہ اٹھا لے پورے جان کی کھجوریں اور اٹھا لے گیٹیاں کے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہاں جاتا ہے. دیر از اے کلیئر, لیکن یا تو نا قرآن میں ایسا نہ لکھا ہو تو آپ کہیں ذریعہ آپ کو پکڑ لو اس نے کہاں سے نکالی بات. تو صرف مرنے والوں کے لیے دعا نہ کی جائے, اس صورت میں کی جائے جب شک ہو کہ یہ کہاں جا رہا ہے. دیکھیں مجھے میرے باپ کا پتہ ہے, آپ کو اپنے باپ کا پتہ ہے, میرے بچوں کو ان کے باپ کا پتہ ہے, پڑوسی کو پتہ ہونا پتہ. جس ایصال ثواب کی دعا کس کے منہ سے نکلے گی؟ جو یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے باپ کو بخش دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ شہید نہیں ہو سکا, کوشش تھی اس کی. ایسے بھی ہیں جو رستے میں گئے اور شہادت نہیں ملی, ان کو میں اپنے ذاتی طور پہ قرآن کے ریفرنس سے بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے رستے میں آ گیا پھر اس کو جو بھی موت آئی اس کو شہادت کی سرٹن ڈگری پہ میں لے آؤں گا. ایکسیڈنٹل ڈیتھ کو بھی ساتویں شہادت کا درجہ دے دیا گیا اگر وہ اپنی موت ڈیزائن کرتا کی اس نے ضرور, نصیب میں نے اس کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کا پروڈکٹیو ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت دیتے نہیں. میں جتنی مرضی پوڈ کاسٹوں پہ شہادت مانگتا رہوں, شہادت میرے رستے میں تھی میں نے لی نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں شہادت جتنا مرضی پرچار کرتا رہوں. اچھا دریا بھائی, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ارواح ہیں یہ اس دنیا سے جانے کے بعد گھروں میں آتی ہیں, تو آپ کا کیا اس بارے میں رائے ہے کہ اس روح کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی احساساتی یا روحانی تعلق بعد میں بھی قائم رہتا ہے؟ جی وہ آپ کے پہلے سوال میں میرا خیال یہ پوائنٹ مس ہو گیا. دیکھیں جیسے ہم مرتے ہیں نا تو ہماری روح اپنے دوسرے مقامات پہ ٹریول کرتی ہے, لیکن آنے سے پہلے کے کچھ وعدے روحیں آپس میں بھی کرتی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہیں کرتے, آپس میں بھی کرتے ہیں. یہ وہ وعدے نبھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد بھی تمہیں
کیونکہ انسان جب سوتا ہے نا تو اس کی روح ٹریول کر جاتی ہے. صحیح. تو وہ روح اس روح سے مل جہاں جس مرضی زون میں جا سکتی ہے, برزخ میں بھی جا سکتی ہے, ارواح میں بھی جا سکتی ہے, جہاں وہ آپس میں مل سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ پری ڈیسائیڈڈ ارواح آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, کب ملنا ہے, کب اشارہ دینا ہے, کیوں دینا ہے. یہ ہمارے سوتے ہی روحیں آپس میں اکٹھے ہو کے پلان کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ٹائم لیس ہو جاتی ہیں, ٹائم سے باہر چلی جاتی ہیں. ان کے لیے برزخ میں جانا یا حشر کے میدان والا سین کرنا وہ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کوئی غیر ضروری چیز ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کی روح ملنے آگے, اگر وہ میسج دے رہی ہے تو لے لو بھائی, ویسے ملنے آئی ہیں تو ٹھیک ہے, سلام کیا, دعا دی اور اللہ حافظ. تو میسج کی کیا بہترین شکل ہوتی ہے؟ ڈریم یا ڈریم کوئی فزیکل سائن بھی ویسے ملتی ہیں لوگوں کو اس طرح کے وزٹس کے؟ دیکھیں, روح کی تو شکل کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو فزیکلی کچھ شکل میں نظر آ رہا ہے تو وہ نفس کی صورت میں نظر آ رہا ہے, روح کی شکل میں نہیں نظر آ رہا. نفس شکل لے لیتا ہے, نفس کسی کی بھی شکل طاری کر سکتا ہے. میرا نفس میرے مرنے کے بعد آپ کو کسی اور بندے کی شکل میں بھی مل سکتا ہے. نفس کے پاس دنیا کی بڑے پاورز ہیں. یہ جو عملیات کرنے والے یوز کرتے ہیں نا موکلات, یہ وہ موکلات جو ہیں یہ نفوس ہیں, یہ وہ جنات ہیں جو نفس کی صورت میں ہیں. ان کے نام ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں ہوتی ہیں, ان کے کریکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں بسیرے کیے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں پھر رہے ہوتے. یہ آپ عاملوں کو ایزی لیتے ہیں. عامل ہوتا ہے ایک انتہائی ایل کریکٹر آدمی ہے, لیکن کام یوز وہ یہی طاقتیں کر رہا ہوتا ہے جو طاقتیں اللہ نے بانٹی ہوئی ہیں. اب وہ تلوار ہے, وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں ہے تو وہ غلط قتل کرے گا, ٹھیک آدمی کے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک قتل کرے گا. قتل تو کرے گا نا تلوار سے. تلوار کا مقصد تو قتل کرنا نا, جو سیب کاٹنے کے لیے تو چھری ایجاد ہوئی ہے. جی 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 جی. تو نفوس جو ہیں یہ طاقت ہے, یہ پاور ہے. اس کو غلط آدمی غلط استعمال کرے گا, ٹھیک آدمی ٹھیک استعمال کرے گا. دنیا میں نفوس ٹریول کرتے رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی. یہ وہ نفوس ہیں جو ملتے ہیں جن کو انگریزی میں پولٹر گائسٹ کہتے ہیں, گوسٹ کہتے ہیں, بھوت پریت کہتے ہیں. بھوت پریت انسان کے مرے ہوئے انسان کے نفوس ہوتے ہیں, روح نہیں ہوتی. روح تو بہت سپیریئر چیز ہے. روح روشنی ہے علم کی. نفس وہ ایک کیریکٹر ہے, روح کیریکٹر نہیں ہے. نفس ایک کیریکٹر ہے جو میں نے اسٹیبلش کیا تھا while I was here. میں اچھا انسان تھا تو میرا نفس اچھی صورت میں آپ کو ملے گا. میں برا انسان تھا تو وہ کہتے ہیں نا بدرو, وہ بدرو نہیں ہوتا, وہ بد نفس ہوتا ہے. بدرو کوئی چیز نہیں ہوتی. روح صرف ایک علم کا ایک منور ستارہ ہے, اس میں کوئی رجس نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہوتی. وہ علم ہے, روشنی ہے. نفس ہے جو میرے کرتوتوں کی وجہ سے میرے مرنے کے بعد اچھا یا برا سلوک کرے گا دنیا میں رہ جانے والوں کے ساتھ. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ خوف, وہم اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ خوف, وہم اور وسوسہ, اس میں کیا فرق ہے؟ خوف ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ مجھے یہ کبھی ڈر نہیں ہو سکتا کہ 10 سال پہلے کیا ہوگا. صحیح. یہ ڈر ہو سکتا ہے 10 سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا, 10 منٹ کے بعد, 10 سال. پاسٹ کا نہیں ہو سکتا. خوف ہمیشہ فیوچر کے کسی لاس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عزت کا, پیسے کا, جان کا, مال کا, کسی بھی چیز کا کہ یہ ہو نہ. فیوچر ٹینس یہ ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے خوف کیونکہ ہم وقت سے آگے دیکھ نہیں پاتے. آنے والا وقت ہم سے باطن ہے. خوف کا ایلیمنٹ ہی ہے. دوسرا آپ نے کہا وہم, مطلب اسی کو تو وہم کا بھی نام دیا جا سکتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. جی, لیکن وہم ایک اس کیفیت کا نام ہے جو گمان کی صورت میں, گمان جو ہے وہ وہم کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. میرا ایک گمان ہے, خوش گمانی بھی ہوتی ہے, خالی اچھے کا وہم, برے کا وہم نہیں, اچھے کا بھی وہم ہوتا ہے جس کو خوش فہمی کہتے ہیں. خوش گمانی اچھے وہم کو جنم دیتی ہے, بد گمانی برے وہم کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو گمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جتنا خوش گمان ہوگا وہ وہم سے اتنا پاک ہوگا. اچھا. جس کا جتنا
گمان سپیریئر لیول پہ ہے, اچھے لیول پہ ہے, وہ اتنا وہم سے دور. ٹھیک ہے. اب گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کا مطلب یہ ہے کہ گمان اونچا کیسے ہوتا ہے؟ جتنا توکل کا لیول ہم بڑھاتے ہیں, توکل کا میٹر جتنا اوپر جاتا ہے گمان اتنا سپیریئر لیول پہ کھیلتا ہے. جتنا توکل نیچے آتا ہے اتنی بدگمانی کی طرف نیگیٹو میں جانا شروع ہو جاتا ہے. توکل ڈکٹیٹ کرتا ہے گمان کو, اور گمان ریفلیکٹ ہوتا ہے وہم میں. صحیح. وسوسہ تیسرا تھا. وسوسہ وہ ہوتا ہے جو شیاطین, نفوس, جنات, نیگیٹو فورسز, برے لوگ, برائی کرنے والے, یہ جب ایک ایلوژن کی طرح, ایک جھوٹے منظر کی طرح صدر کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں جہاں سے روح کی روشنی نکلتی ہے. وسوسہ ڈالا ہی صدر پہ جاتا ہے کہ روح کی روشنی بند کی جائے, ایک جھوٹا منظر سامنے جنریٹ کیا جائے. یہ قابلیت ہی جنات کے پاس ہے. اب ضروری نہیں میں بھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہوں, لیکن وہ میری قابلیت نہیں ہے, وہ میرے نفس کی قابلیت ہے. آپ کے نفس کو, لیکن وہ انس کا ذکر ہے, پھر وہ جی انس کا ہی ذکر ہے. دیکھیں, انسان کو آپ نے روح اور نفس سے جدا نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. جسد برین رکھتا ہے, جسد کے باہر نفس ہے. میں اگر آپ کو جو کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا نہیں. روح غذا سے پاک ہے. روح کو کسی چیز کا ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. موسیقی نفس کی غذا ہے. اچھی موسیقی نفس کو اچھی طرف لے کے جاتی ہے, جیسے کلام جو ہوتے ہیں یا قوالی جو ہوتی ہے, یہ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, نفس ہی ان کا اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ہو جاتا ہے نفس, میٹھا ہو جاتا ہے, سافٹ ہو جاتا ہے. جو جلالی اینتھمز ہوتے ہیں, جنگی ترانے ہوتے ہیں, وہ ہمارے نفس کو چارج کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں مورال بوسٹ ہوا. وہ جو مورال بوسٹ ہے وہ نفس کو بوسٹ ملتا ہے. صحیح. یہ اب میں کیوں نفس کر رہا ہوں, یہ وہ جن ہوتا ہے جو آپ کے جن کے ساتھ, ہر شخص کا انڈیپینڈنٹ جن دوسرے جن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. میں نے اگر آپ کو کان میں کوئی ایسی بات بولی نا جس سے وسوسہ بندہ بندے کو نہیں دے سکتا, بندے کا نفس دوسرے بندے کے نفس کو وسوسہ دیتا ہے. تو وہ نفس کیا کرتا ہے, کیونکہ وہ باہر ہے, وہ باہر ایک ایلوژن جنریٹ ایسی کرتا ہے کہ روح کی روشنی باہر نہیں آ پاتی. الذی یوسوس فی صدور الناس, ان لوگوں کے شر سے پناہ جو صدر پہ ایک پردہ ڈالتے ہیں, وسوسے کا پردہ. اور وہ پردہ کیا ہے؟ جیسے فلم کا پردہ ہوتا ہے, اس پہ وہم نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ روح کو, روشنی کو باہر نہیں آنے دیتا. آج کی نشست میں جتنے سوالات کور ہو سکتے تھے ہم نے کر لیے. آپ اسی پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی بھیج دیے. کوشش کیا کریں کہ سوال کو مختصر واضح رکھا کریں اور سپیلنگ ٹھیک لکھا کریں. آج بھی 2 سوالات بڑے زبردست تھے, لیکن مجھے کیونکہ وہ سمجھ نہیں آئے تو میں ان کو اس پوڈ کاسٹ میں نہیں لے سکا. آپ کے وقت کا سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.